بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعظیم، شرف اور ان کے فضائل اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے برابر رکھے ہیں۔ تمام انبیاء تعظیم میں برابر ہیں، ہاں البتہ اسپیشل ان سم تھنگ اور دا ادر، یعنی جزوی فضیلتیں ان کو ضرور دی گئی ہیں۔ پھر آیت الکرسی جو ہے، جو کہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے کہ اگر اس کو نماز کے بعد پڑھا جائے تو جنت پکی۔ کیوں، کیا وجہ ہے کہ آیت الکرسی میں ایسا کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، اس کی صفاتیں ہیں کہ کس طرح ساری ملکی ویز اور گلیکسیز کو اس نے تھاما ہوا ہے، اور ایک انچ کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ غفلتوں، نیندوں، تھکاوٹوں سے پاک رب، اور شفاعت کی آپشن بھی اس نے رکھی ہوئی ہے کہ غلطی ہو جائے تو شفاعت کی بھی گنجائش ہے۔ لا محدود علم والا، انفینٹ، اور دوسری ایک طرف انفینٹ ہے، دوسری طرف ہم جو کہ فینٹ کا بھی ایک ذرہ ہے، اور اس کا سیکیورٹی سسٹم لاجواب ہے۔ تو جب ہم یہ ساری باتیں جو ہے نماز کے بعد دہراتے ہیں تو اللہ کو ہم پر پیار آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، جنت تیرے لیے تو بنائی تھی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ایک ٹاپک آ رہا ہے حیات بعد از موت۔ موت و حیات جو تھا، یہ اس کا عقیدہ شروع سے ڈگمگاتا رہا تھا انبیاء کے دور میں۔ جیسے ہی انبیاء جاتے تھے اس کے بعد لوگ اس چیز میں بری طرح شیٹر ہو جاتے تھے کہ بھئی کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ اس نے کہا کہ میں جو ہوں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، قیدی کو مار دیا، ایک قیدی کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو لاجواب کیا کہ سورج مغرب سے نکال کے دکھا اگر تو رب ہے۔ تو نمرود جو ہے وہ اس بات پر لاجواب ہو گیا۔ اب یہاں سے ہمیں ایک اور نقطہ پتہ چلتا ہے کہ نمرودی آگ میں کود کر ہی پیغمبرانہ انقلاب آتے ہیں، کہ کچھ بہت بڑا معرکہ حق کرنا پڑتا ہے جس سے کہ پورے کا پورا مجمع جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ ہل جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، جیسا کہ اس وقت ہمارا جو تقاضۂ وقت ہے۔ پھر ایک اور واقعہ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے لوگ، ہزاروں لوگ زندہ ہوئے تھے۔ وہ طاعون کے ڈر سے شہر چھوڑ کر بھاگے تھے، موت نے آ لیا، اور حضرت حزقیل کی دعا سے سارے زندہ ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ جب جس کو چاہے زندہ کر سکتا ہے۔ پھر حضرت عزیر جو تھے وہ 100 سال سوئے رہے، یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ گدھا جو تھا وہ ہڈیاں بن گئی ان کا، اور ان کا جو پیالے کے اندر جو رس تھا انگور کا وہ فریش رہا۔ پھر ایک اور واقعہ ہے حیات، موت و حیات کا، کہ حیات بعد از موت۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے مانوس کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھے، ان کو بلایا تو ساروں کے اجزاء جڑے اور وہ ان کے پاس آ گئے۔ یعنی کہ زندگی اور موت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے اتنا ایشو بنایا ہوا تھا اس وقت لوگوں نے۔ آج ہمارا یہ ایشو نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے آگے پیش ہونا ہے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ڈر ختم ہو گیا ہے موت کا، کوئی چیز ہمیں ڈرا نہیں رہی۔ اگر زلزلہ تھوڑی دیر کے لیے ڈراتا ہے تو وہ 10 منٹ کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ چیز اس وقت جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کہ یہ اندر جو ہے بہت بڑا ڈیفالٹ آ گیا ہوا ہے سافٹ ویئر کے اندر ہماری باڈی کے، کہ اس وائرس کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ آگے فلسفہ نشو و نما صدقہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ صدقہ کیا چیز ہے۔ صدقہ وہ ہے کہ جب آپ نے کوئی ایسی چیز دی کسی کو جو کہ آپ کے اندر درد ہوئی دیتے وقت، 10 روپیہ دیا، 100 روپیہ دیا، درد نہیں ہوئی، 1000 دیا، درد نہیں ہوئی، 5000 دیا، درد ہوئی، تو یہ صدقے کا جو ہے ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک اس کا ٹارگٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی اب صدقہ قبول ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیتے جاؤ میرے راستے میں، لٹاتے جاؤ، سب کچھ گوا دو میرے راستے میں، اتنا پروفٹ دوں گا، اتنا پروفٹ دوں گا، 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 70 گنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1:700 ریشیو کا پروفٹ دیتا ہوں۔ کوئی ہے دنیا کا ایسا ورلڈ بینک جو کہ اتنا پروفٹ دیتا ہو، اور وہ بھی بغیر سود کے؟ تو آؤ میری طرف، میرے ساتھ بزنس کرو، میرے ساتھ ڈیلنگ کرو، اس تجارت میں بہت فائدے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ایک بات یاد رکھنا، گھٹیا مال نہیں دینا کہ یہ پھٹ گیا، یہ پرانا ہو گیا۔ احسان بھی نہیں جتانا، کیونکہ احسان جتایا تو نیکی ساری ڈیلیٹ۔ اور ستانا بھی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا، میں نے یہ کیا۔
ریاکاری بھی نہیں کرنی، سب کو نہیں بتانا، اور جو ہے اور نیکی کو جو ہے بچا کر رکھنا، اس نیکی کو سیو کرنا ہے۔ بیسٹ ہے کہ خفیہ کر لو تاکہ اس کے ضائع ہونے کا ڈر نہ ہو۔ پھر اللہ کہتے ہیں جس طرح تم پتھر کے اوپر اگر کھیتی اگاؤ اور بارش سے وہ ساری کھیتی پتھر پہ تو ٹھہرے گی نہیں، ساری بہہ جائے گی، تو اس طرح کا صدقہ نہ دو، اور حلال پاکیزہ مال میں سے دو، تاکہ یہ صدقہ جو ہے تمہارے اندر کے تمہارے مال کی جو ہے اس کی آبیاری کرے گا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ ایک اور بڑا ٹچی پوائنٹ جو ہے نا وہ قرآن ٹچ کر رہا ہے یہاں پر، کہ جو لوگ دین کی خدمت میں جتے ہوتے ہیں نا، وہ تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت کا، قرآن کی جہاد کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر نا فقر کا امتحان ضرور آتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اولیاء دیکھے گئے اس راستے میں، چونکہ انہوں نے دنیا کی طرف نہیں بڑھے، اپنی تمام تر توانائیاں وہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگاتے رہے، وہ فقر میں ہمیشہ محصور رہے، اور حاجت مندی ہوتی بھی تھی لیکن حالت استغنا میں رہتے تھے، کہنا بھی نہیں ہے، بتانا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے چہرے سے ان کو پہچانو، ان کو ڈھونڈو، ان کو ہدیتاً پہنچاؤ۔ یہ میں نے بارہا آزمایا ہے کہ اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں، میں نے آزمایا ہے کہ کبھی بھی کسی طرح بھی جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ بڑے بڑے مفتی حضرات میں نے اس طرح کے دیکھے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ موٹر سائیکل پر پک اینڈ ڈراپ جو ہے وہ لفٹ لے رہے ہوتے تھے، لیکن ایسے اپنے بھرم کے اندر ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے میں نے خوف اور غم اٹھا لیا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کے عہدوں پر ان کو فائز کر دیا ہے، بہت بڑی ان کو جو ہے پوسٹ مل گئی ہے۔ پھر اللہ سود خور کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سود خور جو ہے اس نے اللہ اور نبی سے جنگ کر لی ہے۔ تو جب اللہ اور نبی سے جنگ کر رہا ہے، پیسہ جو ہے بچا رہا ہے اور کنجوسی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے اور لالچ اور لسٹ کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے بس پھر جنگ تو نے میرے ساتھ کی ہے، جیتنا تو میں نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور پوائنٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بھی کسی سے کو قرض دو یا کسی سے کوئی چیز خریدو یا بیچو یا لین دین کرو، ریٹرن ریسیپٹ بناؤ، ہر چیز لکھی ہو ریٹرن، تاکہ جو ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان ہمیشہ ڈوج دیتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دیے تھے، میرے لینے کے لیے زیادہ بنتے ہیں، اور جب دینے کی باری ہوتی شیطان ڈوج دیتا ہے کہ تم نے کم دینے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی ضعیف، کسی معذور، کسی بوڑھے کے ساتھ، کسی کمزور، کسی یتیم بچے کے ساتھ نقصان نہ ہو جائے اس کا، اس لیے ریٹرن جو ہے، ریسیپٹ جو ہے، یہ قرآنی حکم ہے، جس کو کہ آج ہم سارے بڑے بڑے مالز اور سٹور پر الحمدللہ ریسیپٹس بناتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں گواہ بھی کر لو ساتھ، تاکہ کسی کے لین دین میں شیطان گپلا نہ ڈال سکے۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں بہت پیاری، جو کہ ہر ایک کو بہت پیاری ہیں، کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ پاک بھول چوک مجھ سے ہونی ہونی ہے، غلطیوں کوتاہیوں کا مارا ہوا ہوں، میری پکڑ دھکڑ نہ کرنا، اللہ مجھے سزائیں نہ دینا، اللہ اتنی سی طاقت ہے میرے اندر، اتنا سا چھوٹا سا میرا دل ہے، اللہ مجھ سے بقدر طاقت امتحان لینا مولا، اور ایسی ذمہ داریاں نہ ڈالنا جو میں سہ نہ سکوں، مولا آپ نے ہی مجھے یہ الفاظ سکھائے ہیں اور آپ ہی کے میں آگے میں یہ الفاظ پیش کرتا ہوں، تو اس لیے اس کو ضرور قبول کر لیجیے۔ پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے یہود کے واقعات، تو ان کا تاریخی پس منظر پڑھا تھا، یہاں پر اب ہم نصارہ کا پڑھیں گے کہ نجران کے پادری تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آگے، مسجد نبوی میں، کہ ہم مناظرہ کریں گے، آپ اپنے دلیلیں دیں، ہم اپنے دلائل دیں گے۔ اب یہ ایک جھگڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر سوچا کہ مباہلہ کر لیتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں گروہ جو ہیں وہ اپنے اپنے عزیز و قربا کو لے کر آئیں اور قسم کھائیں کہ اگر ہم جھوٹے تو ہم پر لعنت، اپنے آپ کو بد دعا دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہل حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین کو اپنی چادر میں لے لیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ روب میں آ گئے، پادری گھبرا گئے اور بھاگ گئے، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت مریم کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ حضرت مریم جنت کی عورتوں کی سردار کیوں ہیں؟ Why is she the celebrity of the angels and all the مخلوقات؟ کیا ایسا انہوں نے خاص کام کیا تھا؟
اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمران جو تھے ان کے والد اور ان کی والدہ حضرت حمنہ، انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی. یہ سارا واقعہ آپ لوگ تمام تفسیروں میں، ترجموں میں ہر سال پڑھتے ہیں. تو اس کی ذرا ہم آج ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بیت المقدس کے اندر جب وہ بچی حضرت مریم پیدا ہو گئیں تو انہوں نے وہاں پر وقف کر دی اللہ کے لیے. خالو حضرت ذکریہ وہاں پہ راہب تھے، پادری تھے وہاں پر، اور ان کی خالہ بھی ان کی گارڈین بن گئیں. تو ان کو ایک مشرقی مکان کے اوپر حجرے میں رکھا جاتا اور وہ رات دن وہاں صرف عبادت کرتی. اب حضرت ذکریہ جو ہے وہ دیکھتے کہ مریم کے پاس حجرے میں جنتی پھل موجود ہوتے، نہ موسم ہوتا، نہ ہی کوئی دروازے میں سے، کوئی راستے میں سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیتا، کیونکہ بغیر اسباب کے جو تھے حضرت ذکریہ بھانپ کے کہ یہ ایک ولیہ ہے اور یہ اس کی کرامت ہے. تو اسی وقت حضرت یحییٰ نے بڑھاپے میں حضرت ذکریہ نے بڑھاپے میں یحییٰ مانگ لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی وہیں قبول کر دیا. تو اس طرح جو ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ساتھ ساتھ، دونوں کی کہانی ساتھ ساتھ چلی. حضرت مریم کا جو امتحان تھا وہ یہ تھا کہ بہت پاک دامنی کے ساتھ رہیں، بڑے تقدس میں اور بڑی اپنی آبرو کو جو ہے کہ حفاظت کے ساتھ رہیں. اور ایک عورت کے لیے یہ سب سے قیمتی ترین شے ہوتی ہے کہ اس کی عزت داغدار نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی ان کا امتحان بنا دیا، اور انہوں نے بھی صبر کی انتہا کر کے دکھائی کہ سہتی رہیں لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کے جملے. اتنا پتہ تھا کہ یہ اتنا بڑا امتحان کہ جو کہ بچہ جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا روح، اپنا کلمہ جو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے، اس کو جو ہے میں نے کس طرح لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کرنا ہے. پھر اسی طرح ہی سہتی ہوئی چھپتی چھپاتی لوگوں کی باتوں سے جنگل میں ایک تنے کے اوپر پاس ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ چشمہ جاری کر رہے ہیں، سوکھے تنے میں سے کھجوریں گر رہی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کے شہر کی طرف لوٹ رہی ہیں. کبھی اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں یہ کتنا بڑا ٹیسٹ تھا، اور وہ صبر کا پہاڑ تھی کہ ذرا نہیں ہلیں اس چیز سے کہ میرے اللہ نے کہا ہے تو جو دنیا کہتی ہے کہہ لے، میں حاضر ہوں، مجھے پرواہ نہیں. تو اس بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی عورتوں کا سرداروں میں شامل کر لیا. پھر جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف کافروں کا شہوتوں اور خواہشوں والا لشکر ناچ گانے کرتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے آ رہے ہیں، دوسری طرف جاں فروش منتظر شہادت صحابہ کا لشکر، اور وہ جو ہے فتح کے لیے، وہ بھی فتح کے لیے جو ہے تیار ہیں، یہ بھی فتح کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاتحین بننا ہے نا تو جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، اطاعت رسول میں آخری حد تک جانا پڑتا ہے، اور صدق کے ساتھ اور صبر اور شکر کے ہتھیار کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. آج اگر ہمیں فاتحین بننا ہے تو فلسطین، شام، کشمیر کی بچیاں بچانی ہیں تو ہمیں بھی یہی جنونی جذبے چاہیے. خالی تقریریں اور خالی درس جو ہیں یہ بیکار ہیں. میرا نہیں خیال کہ میرا درس یا کسی اور کا درس رمضان کے بعد کوئی اینڈ رزلٹ دکھائے گا. بائی دا وے اسی طرح کا مارکہ جنگ ہمارے اندر بھی چل رہا ہے. ہماری روح اور نفس جو ہر وقت حالت جنگ میں ہے، نیکی اور بدی کی جنگ اندر بھی ہمارے سینے میں ہر وقت چلتی رہتی ہے. کبھی روح غالب آتی ہے اور کبھی نفس، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی روح بالآخر اپنی نفس کو بچھاڑ دیتی ہے. اب اللہ تعالیٰ عزتوں اور ذلتوں کی بات کر رہے ہیں، امیری غریبی کی، دنوں کا ہیر پھیر، دھوپ چھاؤں، کبھی تخت کبھی تختہ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی شان الوہیت ہے کہ وہ متضاد میں سے متضاد نکالتا رہتا ہے، مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے، کافر سے مومن نکال دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ گردش زماں ہے، یہ ایک لائف جرنی ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے. ان سب چیزوں کا ریموٹ کنٹرول اوپر اللہ کے پاس ہے، یہ سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے. اس لیے اس کی غم اور فکر میں گھل نہ جاؤ. اصل جو گھلنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، میں کہیں سلپ تو نہیں ہو رہا، میں اپنا پرپز، اپنی آئیڈینٹی بھول تو نہیں گیا. یہ اصل چیز ہے. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی شروع ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں
ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی یہودیوں کی سازش کا شکار رہے، چھپ چھپ کر حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر کبھی کہیں جاتی کبھی کہیں جاتی۔ جوان ہوئے تو اس وقت علم طب جو تھا وہ عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو معجزات ہی اس طرح کے دیے کہ وہ اندھے کو، کوڑی کو، اس کو پھونک مارتے، ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا پا جاتا، مردہ زندہ ہو جاتا، مٹی سے ایک پرندہ بناتے، پھونک مارتے تو جان آ جاتی، جان ڈل جاتی۔ تو یہ چیز جو تھی طب والوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی اس وقت کے جو علم والے لوگ تھے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو جھٹ پٹ جو ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوئی تھی، تو یہاں پر ایک اہم نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بار بار یہ کیوں کہتے تھے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، میں جو ہوں مٹی کے پرندے میں جو ہے جان ڈالتا ہوں۔ یہ اصل میں مجازن یہ فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے تھے، کیونکہ وہ بِإِذْنِ اللہ کا نام ساتھ ساتھ لے رہے تھے۔ تو بطریق گرامر یہ بات درست ہے کہ اگر ہم مجازن کہہ دیں کہ میں کرتا ہوں اور حقیقتاً جو ہے ہماری نیت اللہ کی طرف ہو، تو یہ والا اسلوب جو ہے یہ قرآن نے دونوں انداز سے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ پھر میثاق انبیاء کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم جبروت کے اندر ساری روحوں کو بنایا، اکٹھا کیا، اچھی بری نیک بد سب روحیں۔ یوم حلف ہے، آج ایک بہت بڑی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو رہی ہے، حلف برداری ہو رہی ہے، وعدہ الست لیا جا رہا ہے۔ کیا وعدہ لیا جا رہا ہے؟ کہ میں دنیا میں بھیجنے لگا ہوں، اور یہ وعدہ ہے، یہ تمہاری کمٹمنٹ ہے میرے ساتھ کہ ہم اللہ کے دین کو سربلند کریں گے، اللہ کی مخلوق کو مزریز سے بچائیں گے، ان کو اللہ سے ملائیں گے۔ اگرچہ یہ چیز ہماری میموری میں نہیں ہے، مگر روح کی بے قراری اندر سے پکارتی ہے کہ تم جو کام کرنے آئے تھے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو۔ دوسرے کاموں میں جب ہم لگتے ہیں تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، ہمیں بے سکونی ہوتی ہے۔ دوسرا وعدہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ سے لیا تھا کہ وفاداری مصطفیٰ نبھائیں گے، چاہے ہم مصطفیٰ کے دور میں ہوئے یا اس کے بعد کے دور میں ہوئے، حق وفاداری نبھائیں گے ہر طرح سے، اور تمام انبیاء کے دین کو حق مانیں گے کہ تمام انبیاء اپنی جگہ پر سچے تھے۔ بعد والوں نے اگر اس میں تحریفات کیں تو کیں، لیکن انبیاء جو تھے وہ دین اسلام پر تھے۔ یہی میثاق انبیاء سے بھی لیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر حضور ان کے زمانے میں آئے تو ان کا ساتھ دیں گے، ورنہ اپنی اپنی قوموں کو آمد مصطفیٰ کی خوشخبری اور ان کی معاونت اور مدد کا جو ہے وہ پیغام دے کر جائیں گے۔ سب نے اقرار کیا کہ جی اللہ پاک، ہم آپ کا دین سر بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اندر مینول کے اندر، ہماری مشینری کے اندر یہ سافٹ ویئر ڈال دیا کہ جب دین کی سربلندی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپلائی کریں گے، کیا کروائیں گے تو سکون ملے گا، نہیں کریں گے تو بے سکونی، ڈپریشن، بیماریاں، اندر باہر کے ہارمونز سسٹمز ڈسٹرب ہوتے رہیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرما دیا کہ میں بھی گواہ ہوں، بھی سارے اب تیار ہو جاؤ، اب دنیا میں باری باری جانا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اندر کی چیخ اور اداسی اور وحشت یہ پکارتی رہتی ہے کہ تیرا مقصد بیوی، بچے، گھر، گاڑی، کاروبار نہیں ہے، یہ اپنی اپنی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ ہر ایک کو اپنی اپنی کھیلنا بند کرو، اور یہ غریبی سے ڈرنا کہ ہائے غریب ہو جائیں گے، چھینا جھپٹی، دھوکہ، فراڈ، مال کا نشہ، یہ اصلی مقصد نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے، کھیل کچھ اور ہے۔ حضور کے سسٹم کو اپلائی کرنا ہے، اس کو کر کے دکھائیں، ورنہ مٹ جائیں گے۔ کل جب اولے پڑے تو میں گھبرا کے اٹھ بیٹھی، مجھے لگا کہ پتھروں کا عذاب آ ہی گیا آج۔ تو بہرحال دونوں فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہیں، میں آپ کے ہاتھ میں فیصلہ چھوڑتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔